تو قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے وہ آئے۔ اب اتنا علم لوح محفوظ میں، اگر لوح محفوظ میں یہ سارا علم آ جائے تو شرک نہیں ہوتا۔ اگر سارا لوح محفوظ میں علم آ جائے، چھوٹی بڑی چیزوں کا، عمروں کا، ہر چیز کا آ جائے، تو پھر بھی توحید رہتی ہے۔ اور جب وہ سارا علم قلب مصطفیٰ پر آ جائے تو پھر شرک کیسے ہوتا ہے؟ اگر شرک ہونا ہوتا تو پہلی سٹیج پر ہوتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یہ ساری میرے علم کی چیزیں میں نے وہاں جمع کر دی ہیں، تو اب وہ لوح محفوظ کے پاس تو آ گئی، تو نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ لوح محفوظ کے پاس بھی ہے، اللہ کے پاس نہیں ہوتے، برابری ہوگی؟ نہیں، وہ برابری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، میں اوپر نیچے کرتا رہتا ہوں۔ لوح محفوظ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہاں میں نے وہ لکھ دیا، جب میں چاہوں اس سے کم و بیشی کروں، مالک میں ہوں۔ جب وہ مالک وہ ہے تو نہ لوح محفوظ میں علم کے آنے سے شرک ہوتا ہے، نہ قلب مصطفیٰ پر علم کے آنے سے شرک ہوتا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں قرآن تھا، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، اس کا میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کلام اس کا لوح محفوظ میں، پھر یہاں اب وہ دوسرا اس کا حصہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ وہی کلام لوح محفوظ سے جب انبیاء پر نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے کلام کرتا ہوں۔ وہ کلام کتاب کی صورت میں ہو یا کسی اور ہدایت کی صورت میں ہو، کسی خبر کی صورت میں ہو، کوئی دل پر بات ڈال دی جائے، اس کی خواب میں کچھ بتا دیا جائے، جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کلام کرتا ہوں۔ تو ایک آیت میں 51 سورہ شورى کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ مشرکوں نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ تو ان کے الزام کا رد کیا گیا کہ تم کہتے ہو تم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، ہر بشر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ ہاں اللہ جس سے چاہے وہ کلام فرماتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے اس کے دل پر ڈال دیتا ہے، الہام فرما دیتا ہے، یا او من وراء حجاب، یا وہ پردے کی اوٹ میں اس سے کلام فرماتا ہے، یا کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ۔ بڑا کمال ہے، یہاں پر بھی اشارہ، وہ میرے توحید کے ٹاپک سارے جمع ہو رہے ہیں، اس کے اندر وہ باتیں آ رہی ہیں تو میں ان کا اشارہ دینے سے مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے آتا ہے اور اس کے حکم سے جس پر چاہتا ہے نازل ہوتا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جو تمہارے بتوں کے اندر کلام کرتے ہیں نا جنات، یا جن کو تم کاہنوں کے بارے میں کہتے ہو، یہ تو شیاطین کے کلام ہے، یہ ملائکہ لے کر نازل نہیں ہوئے۔ اللہ جس سے چاہتا فرشتے کو بھیج کر جس سے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، بس وہ نبی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام سے۔ یہاں یہ مختصر ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی وہ طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انبیاء سے کلام فرماتا ہے۔ خواب کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹی کی قربانی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سورہ فتح کے اندر ہے یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، مکہ فتح ہوگا، آپ قصر کریں گے، حلق کریں گے، تو وہ بھی ایک وحی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اختصار ہے، اصل میں کلام پاک یہی ہے کہ ایک آیت میں مختصر ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیلات اور مقام پر ہوتی ہیں۔ بس جو لوگ ایسے جوڑتے نہیں نا کہ مختصر کہاں ہے، تفصیل کہاں ہے، ان کا آپس میں ربط کیسا ہے، یہ آیت مخاطب کن کو ہے، بس انہی کے ہاں ہی شبہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو ان چیزوں کو جانتے ہیں ان کے دل تو شبہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ تو ازالے کرتے ہیں، وہ شبہ نہیں کرتے۔ تو اب میں دوسری آیت آپ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے یہ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ ہیں وہ رسول،
اب یہ جو کہا گیا نا تل کا رسول، یہ ہیں وہ رسول، اس سے مراد وہ سورہ بقرہ کے اندر جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے، پھر سورہ بقرہ جہاں یہ ہے اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، شموئیل کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، حضرت ہارون کا ذکر ہوا، اس سے پہلے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، وہ سارے انبیاء کا ذکر ہوا۔ تو اب جب ان کا ذکر سب کا چلتا آ رہا تھا تو یہاں فرمایا یہ ہیں وہ نبی، کون؟ جن کا یہ میں ذکر کرتا آ رہا ہوں۔ یہ میں ساتھ ساتھ فہم قرآن کے بھی کوئی اشارے دے رہا ہوں، اس پر تفصیل انشاءاللہ آگے جا کر آئے گی، تو تاکہ سورت بقرہ پڑھنے کا مزہ آ جائے کہ تل کا یہاں کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بات پیچھے سے چل رہی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، اور بعض وہ ہیں جن سے میں نے کلام کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انبیاء سے کلام فرماتا ہے، اور جس سے جتنا کلام ہو اس کا اتنا دوسرے نبی سے مقام زیادہ ہوتا ہے، اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ کلام فرمایا۔ اب جو میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہاں بڑا شبہ ہوتا ہے، وہ بھی شبہ کتنے کہ میں شبوں کی بات کروں، وہ کہتے ہیں سارے نبی برابر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من الرسل، نبیوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، تم کہتے ہو یہ زیادہ فضیلت والا ہے، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ نفس نبوت میں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، سب کا پیغام توحید و رسالت اور آخرت کا ایک ہے، اس میں تو نبیوں کا فرق نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ کسی نبی کو زیادہ کلام ملا، ان کو زیادہ لمبی عمر ملی، اور کسی سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ اپنا قرب بخشا، کوئی ایک ایریے کے لیے نبی، کوئی اس سے بڑے کے لیے، کوئی اس سے بڑے کے لیے، اور پھر رحمت للعالمین کی شان اپنے اعتبار سے ہے۔ اس لیے انبیاء میں فضیلت اس معنی میں ہے، وہ نفس پیغام میں نہیں ہے۔ جہاں لا نفرق آتا ہے وہاں اس کا مطلب ہے نفس میسج، نفس پیغام جو ہے اس میں فرق نہیں، وہ سارے انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میں انبیاء سے کلام کرتا ہوں، اب تھوڑا سا اس کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے۔ اب ایک بات اور ہے، یہ میں نے نشان لگایا تھا تو یہ گزرا نہیں جا رہا مجھ سے۔ اصل میں یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور پہلے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یہ اور دوسری اس موضوع کے مطابق جتنی آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ مشرکین اور یہود و نصارہ ان کا یہ کلیم تھا، وہ ان کا یہ دعویٰ تھا، ان کا یہ سوچ تھی، بلکہ میں کہوں گا اگر میں اپنے پروگرام کے حساب سے کروں تو ان کو یہ شبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی کلام کیوں نہیں فرماتا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا مسلمان ہی کیوں نہیں کرتا، یا اس طرح سے کیوں نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ہر بندے سے کلام نہیں فرماتا، اور پھر میں انبیاء کو ان سے انبیاء سے کلام کرتا ہوں، وہ پیغام دیتے ہیں، پھر جو ان کی زبان سے سن کر مجھے مانے، بس مجھے ان کا ماننا قبول ہوتا ہے۔ تو یہی میرا طریقہ ہے۔